بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص حقوق زوجیت ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کرے، کیونکہ یہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھنے اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ اور فرمایا جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو اس کو چاہیے وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو کم کرنے کا باعث ہے۔ دوستو، کچھ چیزیں انسان میں اللہ نے فطری طور پہ رکھی ہیں، ان میں سے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کی خواہش نفس ہے۔ تو جس طرح کھانے اور پینے میں انسان کے سامنے دونوں راستے ہیں، ایک حلال اور ایک حرام، کہ یہ حلال طریقے سے چیز کو کھا سکتا ہے یا حرام سے، اسی طرح پینے کے معاملے میں بالکل ویسے ہی یہ جو خواہش نفس ہے اس کو پورا کرنے میں بھی انسان کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک حلال راستہ وہ نکاح کا راستہ ہے، اور ایک حرام راستہ جو زنا کا راستہ ہے، اور جس سے شریعت نے لا تقربوا الزنا کہہ کے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آنکھیں بھی نہ اٹھاؤ، کیونکہ آنکھوں کے متعلق فرمایا زنا العینین النظر، کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے، کہ دیکھیں گی گویا آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ تو معاشرے کو گمراہی سے، بدکاری سے بچانے کے لیے یہ پاکیزہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اس سے عفت اور پاک دامنی عام ہوگی، لوگ پاک دامن ہوں گے، نسلیں پاک دامن ہوں گی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ ترغیب دے کے فرمایا، جو حقوق زوجیت کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ نکاح کرے، یعنی وہ خرچہ افورڈ کر سکتا ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، وہ نکاح کرے۔ اور اگر نہیں کر سکتا تو چونکہ مقصد نکاح کا وہ عفت اور پاک دامنی ہے اور اپنے خواہش نفس کو کمزور کرنا ہے، کم کرنا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر روزے رکھیے، تاکہ اس سے یہ خواہش نفس جو ہے اس پہ ضرب پڑے اور یہ کمزور ہو۔ تو یہ ہے کہ مقصد جب انسان سمجھتا ہے، یہ سمجھیں اچھی طرح سے کہ مقصد ہے عفت و پاک دامنی۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ مقصد ہی ختم ہو گیا، ہمارے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے یہاں نوجوان تو عفت و پاک دامنی سے ویسے دور بھاگ رہے ہیں، تو اس لیے پھر روزوں کا کیا تصور ہے کہ چلو نکاح نہیں کر سکتے، سر 10 روزے رکھ لیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں دوری نظر آ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم شریعت کے احکام کی پاسداری کریں تاکہ معاشرے میں عفت و پاک دامنی عام ہو، اور ہمیں چاہیے ہم نکاح کو عام کریں۔ جب نکاح عام ہوگا تو پھر معاشرے سے زنا جیسی بدکاری ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔